اللہ پاک نے زندگی ویچ اپنی جہنم حرام کر دیتی ہوئے او صحابی رسولوں نے میں نمازی ضرور ہاں لیکن میرے تے جہنم حرام ہے یا نہیں اے اللہ جان دائے میں حاجی ضرور ہاں لیکن میرے تے جہنم حرام ہے یا نہیں اے اللہ جان دائے میں روزے دار ضرور ہاں لیکن میرے تے جہنم حرام ہے یا نہیں اے اللہ جان دائے صحابی رسول دیے تعریف ہے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ ایمان دی حالت ہے میں آمنہ دلال دے چہرے دا دیدار کرے اللہ ہی دیتے جہنم دی بھا حرام کر دیں دے انجی شخصیت کو بندہ برا علاوے ظلم نہیں نیک بندے کو میرے ابے کو کوئی بندہ گندہ آکھے توڑے میرا ابا گندہ ہی ہوئے میں ان کو ظلم سمجھتا ہوں تے جنہیں دی تعریف رب کرے انہیں کو جیڑا بندہ برا آکھے انہیں کیا کیفیت ہو سکتی صحابی رسول کو آدھن جڑا نبی کریم علیہ السلام دی ایمان دی حالت زیارت کریں صحابی رسول کو آدھن جہندے تے اللہ جہنم دی با حرام کر دے وے تے تریجی تعریف کیا ہے صحابی کونوں نران دے تھوڑا جیاں غور کر تے کو اپن سمجھ آوے سی اسا سارے نماز جمعہ پڑھن واسطے آئے ہوئے ہیں لیکن ایک کنفرم نہیں اللہ سارے تے راضی ہے یا نہیں اساں روزے رکھیں سے ایک کنفرم نہیں اللہ سارے تے راضی ہوئے یا نہیں اساں خرچہ کریں ہیں اللہ دے ناتے صدقہ کریں ہیں لیکن ایک کنفرم نہیں اللہ سارے تے راضی ہے یا نہیں صحابی رسول اللہ دی زمین دے اتے اون ہستی دا نا ہے جیڑی ہستی دے اتے اللہ پاک ان دی زندگی ویچ اللہ نے اپنے راضی ہومن دا اعلان کر دیتا ہو حضرت عثمان غنی تامن کیتا نبی سی چولا اپنا سجے کھبے پتریں دے بیٹھے ہم تے فرمے نے بنا عثمان تیرے تے اللہ راضی تیرے تے اللہ راضی تے جڑے ویلے جناب عثمان غنی دے قتل دی بیعت کیتی ہے صحابہ نے اللہ نے کیا فرمایا لقد رضی اللہ واضح لفظ ہیں تاکہ کہیں دی کوئی اینا کہ میری سمجھ نہیں پیان جا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے میرے نبی جنہوں نے عثمان غنی دے قتل دے بدلے تھوڑے ہاتھ تے بیعت کی تیئے پہلی گواہی دینا اے سارے ایماندارن عن المؤمنین دوجی میں اللہ گواہی دینا رضی اللہ میں اللہ انہیں سارے تھوڑے یارے تے 1400 صحابہ دی تعداد تے راضیاں صحابی عام ہستی دا نا نہیں صحابی تری گندی زبان دا محتاج نہیں صحابی تری گندی تقریر دا محتاج نہیں صحابی تری گندی بکواس دا محتاج نہیں صحابی تری گندے تبرے دا محتاج نہیں صحابی رسول دا تعارف ہے جڑا ایمان دی حالت اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرے صحابی رسول دا تعارف ہے جیڑے بندے دے ہوتے اللہ پاک راضی ہویا ہوئے صحابی رسول دی تعریف ہے جیڑے بندے تے اللہ نے جیندے جہنم حرام کر دیتی ہو یہ صحابی ہے قرآن آدھے محرم میں جو ظلم نہیں کرنا تے اساں کریں دے ہی محرم میں ظلم ہے کہ جڑی وڈی میں باقی چیزیں کو چلو یہ تو مین مدعا ہے نا مین مدعا امن کمیٹی سدی ویندی ہے ڈی پی او کمشنر ڈی سی روز سویر شام او بھی بریلویو او بھی دیوبندیو او بھی شیعو او بھی اہل حدیثو کیا کرنے بھائی امن دا خیال کرنے کیا مطلب بھی اے جی میں صحابہ کو برا آکھے نہیں نکو آکھنڈ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ساری طرفوں کوئی مسئلہ نہیں شریعان کتھا مندے کڑسن چوکے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لیسانس ملیا ہویا ہے جیا ملیا ہویا ہے چوکے کھڑ کے اے جناب صدیقی اکبر تے تبرہ کرے سن تُساں اپنے سنیے کو جھلائے تُساں اپنے دیوبندیے کو جھلائے لکھو ہی تھا سائن کرو آسمان کیوں نہیں پھٹ دا زمین تے زلزلہ کیوں نہیں اندہ جنہیں ہستیں دی برکت
برکت نال تیرے میرے تک اج دین پہنچے انہیں کوئی شریعام انہاں دے اوتے تبرہ کرن دا لسان سے ایشو کیتا ویندے اور محرم میں چنا کو کھلے عام اجازت دیتی ویندی ہے ان کی نے وڈا ظلم بیا کیا ہو سکتا بیا کیڑا ظلم گولا اللہ قرآن چاہتے فلا تظلموا فیہن انفسکم محرم میں ظلم نہیں کرنا یہ جنا وڈا ظلم کہ کوئی میری این عظیم ہستی کو مندہ کڑے تے میں آکھاں ٹھیک ہے صحیح امن ہے سادہ کوئی بندہ بھی شرارت نہ کرے سادہ کوئی خطیب گھاٹا وعدہ نہ آکسی بھائی سمجھ آگئی ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ساکو بھی آکھیا گئے تو سامن کمیٹی ہے میں کہ بابا ہے توبہ دی جائے چلو بھی یہی کوجنا کیا مطلب نہیں آخ تسکسوں اسا انہا لوگ ہیں جو شامل کہنا آسا جنہاں لوگاں نے صحابہ کرام دی توہین کرنے سائن کی تیار بھی ساری جماعت انہیں کو کوجنا آکسی ایک کھلے عام صحابہ تے بکواساں کرنا محرم حرمت دا مہینے محرم عزت دا مہینے تے اون مہینے جو میں کیڑی عزت گولا جتا صحابہ دی عزت محفوظ نہیں جیڑے مہینے صحابہ دی حرمت محفوظ نہیں اے ڈاڑا حرمت دا مہینہ اے ڈاڑا عزت دا مہینہ عجیب کیفیت میڈیا ایکٹیو ٹھیک ہے ان محرم چلنا شروع صحابی رسولوں کو آدن جڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت ہے بولو دیکھے صحابیوں کو آدن جہندے تے جہنم ہاں جی رب نے حرام کی تھی تائیں ٹھیکا چاہتے تو جتی ٹر ٹر گھتے میڈیا تے بائے کے تیری گال مننا یا قرآن دی مننا صحابی کو آدن جہندے تے اللہ راضی تھیا ہوئے قرآن پڑھ داکھنا بھائی اچھا اے دسا جہندے تے اللہ راضی ہے تے کو کی ہی اچھوی ہے تیرا رولا کیا ہے میں کو سمجھا بھائی اللہ آدھے میں راضی ہوں بھائی جلے میں راضی اللہ راضی ہے بھی تے کو کیاں درد تے کو کی پیڑ اللہ راضی ہے اگلے لفظ میرے نبی کریم دی جماعت صحابہ کرام تے صحابی رسول دی پہلی تعریف جیڑا ایمان دی حالت امام کائنات دے چہرے دا دیدار کرے صحابی رسول دی دوجی تعریف جیندے ہوتے اللہ نے جہنم حرام کر دیتیوں میں صحابی رسول دی تریجی تعریف جیندے تے عرشاں والا رب راضیوں میں چوتھی تعریف کرن لگا اگر انہیں نبھاریں جو کھلے عام صحابہ تے تبرہ کرنا جائزے انہیں نبھاریں جو کھلے عام صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنا بالاولا جائزے جیڑا صحابہ دی گستاخی کریا اللہ آپ عرش تو جواب لینا اللہ آپ جواب لینا جیڑے لفظیں چھ صحابہ دی گستاخی کی تیویں دی آئی اللہ پاک انہیں لفظیں جواب لینا آئی تو اکو میں پہلی مثال لیوا اللہ نے مکہ آئے کو کیا ایمان ایمیں بڑھاؤ جی میں جناب ابو بکر دا ایمان ہے ایمان ایمیں بڑھاؤ جی میں حضرت عمر دا ایمان ہے ایمان ایمیں بڑھاؤ جی میں حضرت عثمان دا ایمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اے سارے مکے والے ٹھٹھا کرن لگ گئے مذاق کرن لگ گئے مخول کرن لگ گئے اپنے کچاریاں چ بہ کے ہاتھ تے ہاتھ مارن لگ گئے تے آکھن لگے انہیں بے وقوفیں دی طرح اسا ایمان بناؤں انج ایمان دی لوڑی کہنی ساتھوں ابو بکر دا ایمان نہیں چاہیدا ساتھوں عمر دا ایمان نہیں چاہیدا ساتھوں عثمان دا ایمان نہیں چاہیدا ساتھوں علی دا ایمان نہیں چاہیدا اے بے وقوفن اے نادانن نعوذ باللہ گالہن اللہ پاک نے فرمائے میرے پیارے نبی تو سا چپ کرائے میں پر شانت جواب لینا ان دی وجہ میری چونی ہوئی جماعت ہے ادھی وجہ کہ میں نہ تے راضیاں ان دی وجہ کہ میں نہ تے راضیاں میں اللہ نے جہنم حرام کی تھی انہاں دے ہوتے جیڑا تبرہ کرے سی میں آپ اللہ جواب دے سوں انہیں کہ بے وقوف ہیں اللہ نے جواب کیا دیتے انہم ہم الصفحاء
تساں کہ صحابہ بے وقوف ہیں میں اللہ دا تساں بے وقوف ہو حالانکہ اللہ کو لفظ بے وقوف آکھن دی کیا ضرورت ہے سنت میرے اللہ دی جیڑا لفظ صحابہ تے بطور تبرہ آوے وہ لفظ بطور جواب ٹھوکو اے میرے اللہ دی سنت اے میرے اللہ دی سنت جے کوئی آکھے نا صحابہ مرتد تھی گیا میں آدھا اے مرتد ہے کوئی آکے صحابہ بے ایمان ہیں نعوذ باللہ میں آدھا اللہ دی سنت تے عمل کر کے اے بے ایمان ہے صحابہ دی برکت نال تے پیو کو پیو سمجھی ودائیں جے صحابہ نہ ہوں دے تے مخلاقوتی جو پیو کو کیویں سنجانے آ حلالی حرامی دا فرق صحابہ نے کی تھی اے حلالی ہے اے حرامی ہے اے تیری ماں ہے اے میری ماں ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے صحابہ دی برکت نال تھے اے جائز ہے اے ناجائز ہے اے صحابہ دی تگو دھودا نتیجہ ہے اللہ نے میرے نبی دی شریعت کو قیامت تک رکھنا ہاں اور ایو جی جماعت اللہ نے گولی ہے جیڑی نبی پاک دے ایک نقطے کو بھی محفوظ کیتے سے میرے نبی حدیث سنے ہیں جتھاں کھنگے ہن واہ وے صحابہ توڑی پیریں دی دھول تے قربان تھی ماں صحابہ نے جلے ہوا حدیث اوتے بیان کیتی ہے صحابہ بھی کھنگین تے بیان تھی ہے ایک نقطہ محفوظ جیویں جیویں کوئی آدھا آوے نا اوہ آکھیا لیکن صحابہ دی گستاخی او بھی محرم حرمت علی مہینے ساکو دنیا کائنات ساری رل ونجے صحابہ کے دور نہیں کر شربت پلا کے ساکو صحابہ کے دور کر دے ہو پانی دی لالچ تے سبیل دی لالچ تے دودھ دی لالچ تے ساکو صحابہ کرام کے پرے کر دے ہو انہا مطلب ہے او جنت ہے اور اسا قیامت علی جہنم ہے سڑ اساں جنت چی نہیں منجنا پسند کریں دے جڑی جنت صحابہ نہ ہوئے کیونکہ رب نے جنت بنائی نبی دے یارے واسطے صحابی حکم آدن جڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت اس دیکھے صحابی حکم آدن جین دیتے جہنم حرام ہوئے صحابی حکم آدن جین دیتے اللہ بولو تورا ایمان وعدہ پہ یا نہیں میرا دوز سی بے کم از کم اساں اپنا وہ یوسف نبی وک دے پیان مصر وچ بڈھڑی گئی کھڑی ہے گھنن انہیں کہی تھا بڑے بڑے عزیز مصر آئے کھڑن گھوڑی چھان تے بعد ڈھوکڑی چاہ تے پریں مار وہ کہ میں کو پتہ ہے میں یہ جہاں ہیرا نہیں گھن سکتی لیکن میں یہ چاہ دیاں تاریخ یوسف گھنن آ جاندے لسٹ جلے نہ آسی میں بڈھڑی دا ہی نہ آیا کھڑا اسی سادہ نام ضرور آسا کہ ایسا صدیق دی صداقت اور عظمت دا برسر ممبر اچھے انداز دفاع کی تھا صحابہ کرام دی محبت اپنے دل لج پاتی آسا جے لوگ تبرہ کر سکتے ایسا دفاع کرنا حق رکھتے کیونکہ سادہ ایمان صحابہ ساری جان صحابہ سادہ قرآن صحابہ ساری شریعت صحابہ ساری زندگی صحابہ نہیں تے شریعت مکمل نہیں صحابہ نہیں ساری تاریخ مکمل نہیں تاریخ اسلامی جو صحابہ کو باہر کر اسلام بچا لکھا یہ اس طیب کیا دسنا او لمبا چوڑا میرے نبی سجدہ کرازن اے میری گال جہاں نہ سنی نا سمجھو جمعہ دے آیا ہی نہیں لمبا چوڑا سجدہ سنی ودے ہو اللہ فرمائے سی میرا نبی سیر چاہ سنی ودے ہو اے تک تو ساں سوال کرو میں جواب دے ساں اے تک سنی ودے ہو اگلی گال کنوے سنی وہ میں سنی اٹھو میرے نبی میں راضی تھی گیا تو آنا سجدہ دے اٹھو سفارش کرو میں انہیں حساب شروع کرے نا شاباش تو سا جیویں آکسو میں اللہ تعالیٰ ہوں کر اللہ دی قسم ہے اتھو سونا میرے نبی سے اللہ کو اللہ جڑے والے مخلوق دا حساب شروع کرے سی حدیث چندے میرا نبی صدیق دا ہاتھ پکڑ کے اللہ دے سامنے پیش کر دے سی گین حساب صدیق کے حساب شروع کر اللہ کتھا حساب کرے صدیق دا حساب جنہیں بارے میرے نبی سی فرمائے او لوگوں میں ہر کہیں دے احسان لہائی وینا صدیق دے احسان میں نبی نہیں لہا سکتے اللہ حساب کی لے 8 ربیع الاول جمعرات عشاء دی نماز دے بعد اپنی وفات کو 5 دن پہلے 3 دن پہلے میرے نبی منبر تے رون دیوں کمب دیوں ہتھے نال فرمایا لوگو اے
اے جڑا بندہ پلر دی ٹیک لگا بیٹھے جان دے انہیں کہ جان دیں ابو قحافہ دا پوترے ابو بکر نہ ہی سی فرمایا میری زندگی وفا کرے نہ کرے سارے کو میں ترلا کرے نا ایدہ دل نہ دکھا تو دکھا محرم میں تیرا پہلا واری صدیق تے لگ دے تیری مجلس ہوتے ہی کھری نہیں تھی تیری فیس ہوتے ہی کھری نہیں تھی تیکو ہوتے ہی کوئی بندہ صحابہ کرام تے جب تک تیری جھگڑا نکلے ہوتے تے کو کوئی بندہ حضرت حسین دے غم میں چ نڈھال منے دا ہی نہیں غم میں حسین منن دا مطلب صدیق کو بھونکنے شرم کرو واقعہ کربلا بیان کرن دا مطلب حضرت عمر کو برا آکھنے جنہیں دے بارے نبی فرمائے تے آپ نے فرمایا صحابہ ہاتھ کم دے پان فرمایا مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دی وے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں آمنہ دے لال دی نصیحتی وے جڑے دروازے کے صدیق اندے وہ دروازہ بند نہ کرائے آج بھی مسجد نبوی ہے ساری رات ہر دروازہ بند ہے 12 بجے دے بعد سعودی شرطے دروازہ بند کر لیکن باپ ابو بکر صدیق آج بھی ساری رات کھلا رہا کون بند کرے بھئی نبی دی نصیحت ہے تائیں پہلا حملہ ہی صدیق تے کیتے میں تیرے محرم دی تعظیم مننا آدھے نکاح نہ کرائے شادیاں نہ کرائے محرم ہے وہ اگر شادی نہ کرن محرم دا تقاضا ہے میں آدھا وہ صدیق تے تبرعی نہ کرا ہے محرم ہے حضرت عمر تے تبرع نہ کرائے اے محرم ہے اے لوگیں دی حرمت بچامن ہے محرم لوگیں دی عزت بچامن ہے صحابی حکم آدھن جندتے اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو سے صحابت راضی ہے یا نہیں اگلی گال سن ہون میرے جذبات کنٹرول اشت نہیں وقت بھی تھوڑا ہے میری نظر گھڑی تے گل ہی دماغ ہے جتنا کچھ مسلحت کچھ سیاست کچھ فلان ہی واسطے ایسا 50,000 کا نہیں گدہ ہویا بھی ٹھوک وجہ کے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے جیڑے پنجی دے چکر ہے جنہ وہ تو مجبور انشاءاللہ ایسا نہیں گدا تاکہ برسر منبر کھاڑ کے اساں محرم کو محرم نہیں منے دے جیڑے محرم صحابہ دی حرمت محفوظ نہیں بس گال ختم ساکو صحابہ دی عزت دا دفاع چاہی دے جنہ دا دفاع رب نے کیتے جنہ دی عظمت رسول نے کیتی ہے اساں کون ہے اگلی گال سن تیرا ایمان ورسی صحابی رسول کو آدن جے کو اللہ پاک نے زندگی چمرن تو پہلے معاف کر دیتا ہوئے شاباش اے میرا نبی تیرے ساری یاریں کو میں معاف کر دیتا کتنی وڈی آفر ہے رب معاف کر دیتے تو نہ چھوڑی ہاں تیرا نہ تے معاملہ کھرانی تھی میرے نبی کریم کو اللہ نے فرمائے اجڑا فلانا بندہ ہے جی ہاں ہاتھ تے بوندہ نہ ہے صحابی ہے توڑا اون چٹھی لکھی ہے تے مکے دے کافریں کو توڑی جنگی منصوبہ بندی لسائی ہے تو ساں وہ چٹھی چواؤ امام کائنات نے فرمائے علی اپنے کٹھے دوترائے بندے رلا جا عورت فلانی جاتے تے کو ٹکر سی اتھو ونج چٹھی پکڑا حضرت علی گئن صحابی نال جڑیاں نو آدھر ذرا تیز درکاؤ متا مکے پوج ونجے حضرت علی آدھر جتنا مردی تیز درکاؤ جتنا مردی مچھاں چلاؤ ساکوں عورت اٹھائیں ملنی ہے جڑی جادہ اللہ دے رسول نے لسائے مل گئی ہے عورت چٹھی ترے گے نہیں توبہ وہی چٹھی کہنی حضرت علی آدھر چٹھی ترے گے نہیں نا میرے کے کہنی علی تلاشی گنو اے میرا سامان چیک کرو پوری تلاشی چٹھی کہنی بیگ چیک کرو چٹھی کہنی اچھا ہون مطمئن ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کٹ کے دیئے آنکھن لگے نو خاتون چٹھی دے میں تیری مرضی اپنی گردن کٹا میں تیری مرضی میں علی دا ایمان ہے قیامت آ سکتی ہے پر میرا محبوب نبی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ دے نبی فرمائے تیرے کے چٹھی ہے تیرے کے ہے شاباش یا گردن کٹی جانتے تیار تھی اپنے والیں دی گوٹ کھولی ہے
تے گت دے وچ چٹھی لکائی ودی آئی چٹھی چاہ کے حضرت علی نبی پاک کے پہنچے صحابہ بیٹھن امام کائنات نے فرمائے کیڑا جوانا جائیں چٹھی لکھی ہے ساری جنگ دی منصوبہ بندی ظاہر کی تھی سارے چوپن امام کائنات نے فرمائے اللہ نے میں کو چٹھی دا دسا دیتے تے بندے دا بھی دسا دے سی آپ نے کھڑا تھی کھڑو حضرت حاتب بن نبی بلتا کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی میامی وہ اللہ دا بندہ یہ کیا کیتا ہے حضرت عمر نے تلوار کٹ کی دی سائیں خیانت کیتی ہے اجازت دیں دے ہو ذرا میں دی گردن لہاما میرے نبی فرمایا عمر تلوار جھال ذرا جمب تھوڑا پوچھن تے مسئلہ کیا اللہ دے نبی میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا ہجرت کر کے آیا میری بیوی میرے بال میرے بچے میری فیملی مکے جن تے مکے دے کافر میں کوئی اطلاع ملی ہے میرے بالیں تے ظلم کریں دے بہن میں تھوڑی جی ہمدردی کیتی ہے تاکہ یہ ہمدردی دے بدلے میرے بالیں تے ظلم نہ کرن حضرت عمر دن اللہ دے نبی یہ میں خام خواہ اعتراض ہے اگر اجازت ہوئے میں حاتب دی گردن لہا دینا امام کائنات نے فرمایا عمر اپنی تلوار نیام جبا کیا تے کو پتہ نہیں اے حاتب بدری صحابی ہیں جڑے بدر دی جنگ شریک ہوئے انہاں دے بارے اللہ نے قرآن چاہ کے میں اللہ نے انہاں کو معاف کر دیتے حاتب کو بھی اللہ معاف کر دیتے تلوار نیام اچپا جب رب معاف کر دیتے تو عمر کون ہے اندھی گردن لاؤن اللہ تلوار نیام اچپا تینے فرمایا حاتب تو بدر شریک تھیاں میں جڑے شریک تھیاں رب انہاں تے راضی ہا رب نے انہیں کو معاف کر دیتا چلتے کو بھی اللہ نے معاف کر دیتے تو جان کے نوی کیتا تے کو بالیں دی محبت نے کام کرائے کوئی مسئلہ نہیں صحابی ہوئے جیند آیا جیڑا نبی کو دیکھے ایمان دی حالت ہے صحابی ہو جیندے تے جہنم حرام صحابی ہو جیندے تے جنت واجب صحابی ہو جیندے تے اللہ راضی ہویا ہوئے صحابی ہو جے کو اللہ نے کیا کر دیتا ہوئے بولو یار نراز تو نہیں ہوتے معاف کر دیتا ایرے خودرا وقت تیزی نال بھجدہ پہ میں ان جڑی گال صحابی اوکوں آدن جیندے دل دا امتحان اللہ آپ گھدہ ہوئے بولو بھائی میں تورا امتحان گھنا تے آکھا گارڈن ٹاؤن دے جماعت نہ جڑی اوکے بھائی جے ولائی تو آدھے تے کوئی شک کرے تے سمجھو کہیں دے تے شک کرنے پن اوکے کرنا لیتے کیا خیال ہے میں دیتے شک کو سی نا جیڑا استاد آکھیں دا پیپر صحیح ہے بال دا تے ہیڈ ماسٹر آکے نہیں صحیح یا ہیڈ ماسٹر آکے صحیح ہے استاد آکے نہیں صحیح تے جیڑا آدھا پہ صحیح ہے اندھے ہوتے شک کے سمجھو اندھے ہوتے شک کے اللہ قرآن چاہ دے سورة الحجرات اللہ دے انہیں دے دلنے دا امتحان مائنگی دے قرآن ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی امتحان اللہ میں اللہ امتحانا اس نے امتحان لیا کس نے اللہ نے خود اللہ جبریل ہی شامل کہنی فرشتے ہی شامل کہنی ہونتے حیا کرو جیڑی جماعت دا امتحان اللہ کی دے اللہ کو لو پوچھو بھی تائیں جو امتحان کی دے تیرا کیا فیصلہ ہے والی جیڑی گال کرنی ہوئے کرائے اور پوچھوں اللہ کے اللہ والے کیا بہنیا اللہ دے امتحان دے بعد میں پتہ کیا کیتے کاتب فی قلوبہم الایمان میں اللہ کریم نے انہاں دا امتحان کی دے میرے نظریں چھے سارے پاس ہوئے میں اللہ نے انہاں دے دلوں دے وچ آپ اپنے ہتھاں نال میں لکھے انہاں دے دل وچ میں لکھے اللہ جبریل کے لکھائی اللہ دے نہیں کہیں لکھے اللہ دے کاتبہ واحد مذکر غیب دا سیغا ضمیر دا مرجع لفظ اللہ دی طرف نہ پہ اللہ فرمین دے میں اللہ نے امتحان کی دیتے ایمان بھی میں آپ لکھ چھوڑے میں نہ دے دلیں ایمان جا لکھ چھوڑے میں ساری کائنات کٹھی تھی ونجے صحابہ دے دلوں دا ایمان نہیں مٹا سکتے بارف تے تھوڑی لکھیا پہ ریت تے تھوڑی لکھیا پہ کچی پنسر نال تھوڑی لکھیا پہ ممتحن تھوڑی لکھے کہیں لکھے
کہیں لکھے ہون اللہ دی گواہی سنو گال مکھاؤں چلو وقت کہیں ویلے حال کرے سے اللہ دی گواہی اللہ دے جڑے ویلے میں ایمان نبی دے یاریں دے دل چ لکھے میں اللہ کیا تھا یہ سارے کان کیٹے کیتی بیٹھن دس کیا تھا مالک کائنات نے سورۃ الحجرات وچ نقشہ بیان فرمائے اللہ فرمیندے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہم الراشدون ترجمے دا مک پتہ ہے تے کو ہون پتہ لگ سی اللہ دے سر لے میں امتحان کی دے ایمان میں لکھے کیڑے دیکھو وال اللہ دے میری نظر صحابہ دے دل تے آئی ہن سورت دی آیت دا ترجمہ کرے سن میرا اپنا ایمان ہے یا اللہ وال کیا تھیا اللہ دے قرآن راحل دے اتے رکھو قرآن دی وجہ تو راحل سونا لگ دے قرآن الماری چ رکھ قرآن دی وجہ تو الماری سونی لگ دی ہے میں چنگے کپڑے پاواں کپڑے چنگے دی وجہ تو میں سونا لگ سا گل دستے چ پھول سجاویں پھلنے دی وجہ تو گملا سونا لگ دے اللہ دے اتھا ترتیب تبدیل آئی یا اللہ کیویں اللہ دے نبی دے یاراں دے دلاں تے جڑے ویلے میں اللہ نے ایمان لکھے صحابہ دے دلاں تے ایمان لکھن دے بعد تے دلاں دے وچ ونجن دے بعد ایمان سونا تھیون لگ گئے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق ٹھیک الماری سونی لگ دیو سی سیف سونی لگ دیو سی تیرے باہنال صوفہ سونا لگ دیو سی تیرے باہنال بیڈ سونا لگ دیو سی چنگے کپڑے پاون نال تو سونا لگ دا ہو سے چنگی جتی پاون نال تیرے پیر سونے لگ دے ہو سے لیکن اللہ فرمے دے اتھا قانون تبدیل آئی ترتیب تبدیل آئی جڑے ویلے میں اللہ نے ایمان لکھے میں ایمان چ نکھار پیدا تھی وان لگ گئے صحابہ دے دلیں چ ایمان ونجن نال دلاں دی پاکیزگی دی وجہ تو ایمان سونا لگن لگ گئے اتنا ایمان کو چاس ملی ہے اتنا پاکیزہ دل سبحان اللہ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق اللہ دے کفر والفسوق والعصیان بھائی گال سنو اوے پاکستانیو میں اللہ گواہی دینا صحابہ دے دل چنا کفر میں اللہ گواہی دینا صحابہ دے دل چنا گناہ ہے میں گواہی دینا صحابہ دے دل چنا نافرمانی ہے میں گواہی دینا اولئک ہم الراشدون اے ہدایت یافتہ ہیں انہیں کو دیکھ کے زندگی گزرا ہے تو آپ کو بھی ہدایت دے کون گواہی دینا پہ لیکن افسوس ہے کہ ساکو محرم میں زبانہ اپنے تے کنٹرول کرنا چاہیے تور پندے ہو شربت پیمائی تور پندے ہو سبیل دو تور پندے ہو چاند ٹکیں دی خاطر تھوڑا جیاں صحابہ دی محبت دا جذبہ ہوئے دل لے غیرت ہوئے جے او حالانکہ واقعہ کربلا تے نبی پاک دی وفات دے ہجرت دے 60 سال بعد ہے نہ صدیق اکبر ہن نہ حضرت عمر ہن نہ حضرت عثمان خام خواہ پاک بعد لوگاں کو برا بھلا کیا نہ کیتا کرو نہ کیتا کرو اے پہلا ظلم ہے جڑا آج دی میں تقریر اچھ دشے بے کئی ظلم ہے جڑے میں دساں چاہ تے شاید ہی تھا 2.5 تھی سن یا 3 تھی سن کہ اساں لوگ محرم اچھ کتنا ظلم کرنے دوجہ ظلم کیا ہے نظر اللہ نیاز ہے حسین حالانکہ سب شاید دیتا اللہ ہے نظر اللہ نیازی غیر دینا دی نظر غیر دینا دی منوتی
اے ظلم ہے، اے حرام ہے۔ نبی سی فرمائے جیڑا بندہ اپنی کوئی چیز غیر دے نا دی نسبت دو لاگو کرے سی این دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، نظر بھی اللہ دے نا دی، نیاز بھی اللہ دے نا دی۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ خود اپنی پوری زندگی اللہ دے نا تک کرتی ہے ٹوٹل، اور کربلا دے میدان وچ انہوں نے سجدے کیتے ہیں، نمازاں پڑھیاں۔ کربلا دے میدان وچ اہل بیت دیاں پاک باز بیبیاں نے پردہ کیتا۔ کربلا دے میدان وچ قرآن دے تلاوت دی آواز آئی ہے۔ کربلا دے میدان وچ انہاں لوگوں نے صبر دا استقامت دا دامن پکڑے، سارے واسطے انہوں نے سبق سکھائے، نہ کہ بے صبرہ، نہ کہ کوئی ماتم، نہ کہ کوئی سینہ کو بھی، نہ کہ کوئی ریت مٹھے بھر بھر کے والیں پاونا، نہیں۔ سیدہ زینب دا بھی صبر رہا، حسین ابن علی دا بھی صبر، انہوں دی شہادت پر حق ہے۔ لیکن دا محرم تے محرم دی جڑی عظمت ہے وہ واقعہ کربلا دی وجہ تو نہیں۔ بھائی جان میں جملہ بول گیا، واقعہ کربلا دی وجہ تو نہیں، بلکہ نبی سی فرمائے ادا محرم دا او ڈیں ہے جیڑے ڈیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے نجات دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے او ڈیں ہے جیڑے ڈیں حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی، ٹھیک ہے؟ این ڈیں دی پہلے کی عظمت ہے، نبی سی خود این ڈیں دا روزہ رکھ دیا، اور واقعہ کربلا نبی دی وفات دے کئی عرصہ بعد آئے، آپ این ڈیں دا روزہ رکھ دیا۔ صاحب کو روزہ رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام فرمائے ایک سال دے اللہ گناہ معاف کرے سے جیڑا بندہ ڈاہ محرم دا روزہ رکھ سے، اور نال آپ نے فرمائے نو دا بھی رکھیا کرو، ڈاہ یہودی بھی رکھ دا تُسا نو دا بھی رکھیا کرو۔ انہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سادے ہن اسائیں واسطے روزہ رکھ، آپ نے فرمایا توارے کے زیادہ میں لے ہن میں ہی روزہ رکھ سکتا، نو دا بھی رکھ سکتا، توالی مخالفت کرے سا۔ بھائیو حقائق تے بہت زیادہ ہیں، تو سا میرے تو زیادہ پڑھے لکھے ہو، لیکن این محرم وچ امن تاں تھی سکدے جنا صحابہ دی عزت محفوظ ہو، جنا صحابہ دی عظمت محفوظ ہوئے۔ اساں کم از کم اہل سنہ والجماع، اہل حدیث جڑے غیرت مند سنی ہیں، سادے اے اندر ایمانی جرت ہے، حساس ہیں اساں کہ اساں صحابہ دی گستاخی اساں نہیں سن سکتے۔ نبی صحیح دے سامنے ایک جنازہ آئے، اللہ دے رسول جنازہ پڑھ دے ہو، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ دا، فلانا بندہ ہے نا، جی ہاں میں کو پتہ لگا اے جناب عثمان کو برا آدھا، جیڑا بندہ عثمان کو برا آکے میں محمد انہا جنازہ ہی نہیں پڑھتا۔ سادے اندر یار کم از کم تُساں صحابہ دے تذکرے کرو، محرم وچ صحابہ دی سیرت بیان کرو، صحابہ دا کردار بیان کرو، صحابہ کرام دی عظمت بیان کرو۔ اے وہ صحابی ہے جڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت وچ دیکھے، جندے تے جہنم حرام، جندے تے جنت واجب، جندے تے اللہ راضی، جندے اللہ گناہ معاف کر دے، جندے انتخاب اللہ کرے، جندے امتحان اللہ گنے، جندے دلوں تے ایمان اللہ لکھے، اور جندے دلوں وچ ایمان ونجن نال ایمان دے حسن وچ اضافہ تھی وے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سارے راہبر ہیں، صحابہ ساری جان ہیں، صحابہ کرام کو ہاں جتنا صحابہ ساری جان ہیں اتنا اہل بیت بھی میری جان ہے۔ جناب حسین میرے اکھیں دا تارا ہے، جیڑا بندہ اہل بیت کی گستاخی کرے او کو بھی زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں۔ صحابہ دی جی میں عظمت مسلم ہے، انہیں اہل بیت دی بھی عظمت مسلم ہے۔ میرے نبی فرمائے حسن حسین جنت شہزادیاں دے سردار ہیں، اور انہاں دا آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپس سے ایک دوسرے کو بڑی محبت دے دیا۔ واقعہ کربلا یقیناً دنیا تے بڑا دکھی واقعہ ہے، لیکن انہاں دی سیرت سارے واسطے صبر دا پیغام دیندی ہے، انہاں دی سیرت سارے واسطے صحابہ دی محبت دا پیغام دیندی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سب کو ظلم کے بچاوے، اللہ سب کو زیادتی کے بچاوے۔ ایک آیت دا ٹکڑا پڑھے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگو انہیں حرمت علی مہینے ایک دوسرے تے ظلم نہ کیتا کرو۔ ایمان نال دساؤ پیارے بھائیو، جب ایک دوسرے تے ظلم حرام ہے تے پاک باز لوگیں تے تبرہ کرنا ایک ہی میں جائز ہے۔ اللہ ساکوں صحابہ دی محبت نصیب فرماوے، اہل بیت دی محبت نصیب فرماوے، حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ آل رسول دا احترام نصیب فرماوے، جی میں او آپس سے کھنڈ کھیرن اللہ ساکوں میں کیوں انہاں دی محبت انہاں دا دفاع اے ایمان ہے، اے مجبوری ہے بھائی۔ اگر کوئی دفاع نہ کرے، کوئی اہل بیت نال صحابہ نال محبت نہ کرے، اپنے ایمان کے حد دھو باسی، ساری مجبوری ہے اسا ایمان بچاونے، صحابہ دی عظمت بھی سمجھنی ہے، اہل بیت دی عظمت بھی سمجھنی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ آخر